بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کافر سلام کہے تو اسے کس طرح جواب دے؟ کافر سلام کہے تو اسے کس طرح جواب دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تمہیں سلام کہیں، جب اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، کتاب والے، اہل کتاب والے یعنی آسمانی کتاب کے وارث تھے یہود اور نصارہ، ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہودی تورات کو ماننے والے، نصارہ انجیل کو ماننے والے، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. جب اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو جواب میں کہو وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، کیونکہ یہودی خصوصاً جب سلام کرتے تھے الفاظ کو بگاڑ کر وہ سلام کرتے تھے. السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر موت ہو. سلام کہتے موت کو، علیکم تم پر. آج ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، حالانکہ صحیح کیا ہے؟ سلام علیکم. ایک یہ بھی درست ہے کہ السلام علیکم، سلامتی تم پر ہو. اب اس میں ایک بات رہ گئی تھی، جو سلام ہم کرتے ہیں اس کے دو معنی ہیں. کتنے؟ دو معنی. پہلا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. دوسرا معنی یہ کہ آپ اجنبی علاقے میں اجنبی شخص کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، آپ اس کو گارنٹی دیتا ہے، وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم، میں آپ کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں اپنی زبان سے، میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم سے مراد کہ میں آپ کی عزت و آبرو کی، آپ کی جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں اپنے ہاتھ سے، میں اپنی زبان سے نہ آپ کی عزت اچھالوں گا، نہ آپ کی جان لوں گا، نہ آپ کے مال ناجائز طریقے سے آپ سے لوں گا. یہ گارنٹی ہے. وعلیکم السلام، وہ دوسرا آدمی بھی آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر بھی اللہ کی برکتیں ہوں. ایک ترجمہ تو یہ ہے وعلیکم السلام، اور میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میرے ہاتھ سے، میری زبان سے میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بھی یہی بیان کی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہاں پہ السلام علیکم، آپ پر اللہ، آپ پر سلامتی ہو. ایک ترجمہ ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کا، اللہ آپ کو اپنی برکتوں کا مستحق بنا دے. یہ ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. دوسرا کیا ہے؟ گارنٹی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے، میں اپنی زبان سے آپ کو کسی قسم کا تکلیف نہیں ہوگا. جبکہ جو یہودی سلام کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. اب پہلے میں کیا تھا؟ ہمارے سلام میں دعا بھی ہے، گارنٹی بھی ہے. اب یہودی جب سلام کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ بددعا. ان کی بددعا ہوتی تھی السلام علیکم، تم پر کیا ہو؟ موت ہو. تو آپ نے فرمایا جب وہ کریں تو تم یہ کہو وعلیکم. اگر وہ کہے کہ آپ پر موت ہو، آپ نے کہا وعلیکم، تم پر موت ہو. اگر انہوں نے آپ کے لیے جو بھی نیت کی، جب آپ کہیں گے وعلیکم تم پر بھی ہو، تو آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ اچھے انداز میں آپ نے لٹا دیا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، تو ان میں سے ایک یہودی نے سلام کیا السلام علیکم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی السلام علیکم ولعنت اللہ، موت تم پر ہو اور تم پر اللہ کی لعنتیں ہوں. آپ سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ کیا کہا آپ نے؟
سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا؟ وہ آپ کے لیے غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ میں نے ان کا جواب دے دیا. میں نے کہا وعلیکم، جو موت کا تم نے میرے لیے خواہش کی ہے، جو بری خواہشات میرے لیے تم رکھتے ہیں، میں نے کہا وعلیکم تمہارے لیے بھی وہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، آپ کو آگے بڑھ کر اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ امی عائشہ نے کیا کہا تھا؟ وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر بھی موت ہو اور تم پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنتیں ہو. اسی طرح مرغ کی آواز سننے کے بعد، اسی طرح گدھے کی آواز سننے کے بعد، مرغ اور گدھے کی آواز سننے کے بعد، حسن مرغ کی آواز سننے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور جب گدھے کی آواز سنیں تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. گدھا عموماً اس وقت آواز نکالتا ہے جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے. گدھا کب آواز نکالتا ہے؟ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے. جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو گدھا آواز نکالتا ہے. تو لہٰذا اس وقت کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب مرغ کی آواز سنے تو کیا کہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. بعض روایتوں میں غالباً یہ بات لکھی ہوئی ہے مرغا اس وقت آواز دیتا ہے جب وہ فرشتہ دیکھتا ہے، اور گدھا اس وقت آواز دیتا ہے جب وہ شیطان دیکھتا ہے. تو لہٰذا فرشتے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی علامت ہے. تو لہٰذا اب مرغ کا بولنے کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کا فرشتہ دیکھا ہے، اللہ کا فرشتہ روئے زمین پر فرشتے آئے ہیں. تو لہٰذا اللہ تیرے فرشتے تیرے جو فضل لے کر آئے نا اللہ ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں. اور جب گدھا آواز دیتا ہے تو اس وقت گدھا نے شیطان دیکھ کر یہ آواز دی ہے، اے اللہ جو شیطان اس نے دیکھا ہے زمین پر، اس شیطان مردود کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.